علیکم، میں امداد سمرو۔ کچھ بڑی خبریں ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ لاپتہ ہونے کی خبر، بشرا بی بی لاپتہ۔ اسد کیسر گرفتار ہو گئے ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اور مشرف کے جانے کے بعد بھی ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اپیل سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں مقرر ہو گئی ہے۔ اپیل لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس فیصلے میں وہ اسپیشل کورٹ ہی ختم کر دی گئی تھی، جس کورٹ نے پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا سنائی تھی، موت کی سزا۔ وہ اپیل اب بحال، بلکہ اپیل اب سماعت کے لیے 10 نومبر کو مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ دونوں تینوں معاملات ہیں، اور ویسے بھی میں نے گزارش کئی بار آپ کو کی ہے کہ اب آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو حیران کن خبریں ملیں گی، حیران کن ڈیولپمنٹس آپ کو ملیں گی۔ یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اپیل تھی وہ تو پڑی ہوئی تھی۔ ان کا جرم وہیں کا وہیں ہے، جرم کی سزا ان کو نہیں ہوئی، گو کہ وقت نے ان سے بڑا انتقام لیا۔ اب جس طرح وقت عمران خان سے انتقام لے رہا ہے، عمران خان بھی دوبارہ اب عدالتوں میں ان چیف جسٹس کے پاس بار بار جا رہے ہیں جن کو انہوں نے ہٹانے نکالنے کی کوشش کی تھی، جن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی۔ سیفر کا مقدمہ لے کر عمران خان صاحب چیف جسٹس صاحب کے پاس آ گئے۔ یہ بھی حیران کن بات ہے نا، کہ ایک وقت تھا کہ وہ ان کو جج نہیں مانتے تھے، ان کے خلاف پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے، اور ایک وقت ہے کہ ان سے انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں سیفر کے معاملے میں۔ تو یہ سارے معاملات پر بات کریں گے۔ پہلے میرا خیال ہے میں اسد کیسر صاحب پر بات کر لیتا ہوں۔ گرفتاری ہوئی ہے، ان کے خاندان نے اس کی تصدیق کر لی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بنی گالہ سے۔ اینٹی کرپشن نے ان کو اپنے گھر سے گرفتار کیا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ گجو خان میڈیکل کالج ثوابی کے لیے طبی آلات کی خریداری میں کرپشن کا الزام ہے، اس میں وہ نامزد ہے۔ اب اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں جو بحران پیدا ہوا نا عمران خان صاحب کی خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد، اس کو اسٹرینتھن کیا تھا اسد کیسر صاحب نے۔ اسد کیسر پرویز الہی صاحب کی طرح کے ہی ایک مجرم ہے، لیکن بہرحال وہ پہلے گرفتار تو نہیں ہوئے تھے، ایک بار کچھ گھنٹوں کے لیے ادھر ادھر ہوئے تھے، پھر وہ پرویز خٹک کے ساتھ نمودار ہوئے۔ پرویز خٹک نے پریس کانفرنس 3 جملوں میں کر کے عمران خان کو خیر بات کہہ دیا تھا، بائے بائے کہہ دیا تھا۔ اسد کیسر نے بات نہیں کی تھی۔ اب اسد کیسر گرفتار ہو گئے۔ اب انتخابات جیسے جیسے قریب جا رہے ہیں، یعنی اب تاریخ آ گئی ہے، تو تاریخ آ گئی ہے تو باقی جو ارینجمنٹس تھے وہ ہونا بھی باقی ہیں، تو وہ اس میں آپ کو اسپیڈ نظر آئے گی۔ آئی پی پی یا پی ٹی آئی پی، وہ جو پرویز خٹک صاحب والی، یا پھر مسلم لیگ نون، یا پھر پیپلز پارٹی، اب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اب اپنی اپنی دوڑ لگائیں گی، اور کوشش یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ تحریک انصاف کے سارے ڈنگ شنگ نکال کے اس کو الیکشن میں جانے دیا جائے۔ اب یہ ڈنگ نکالنے والی، کیونکہ اس طرح کے قداور لیڈر جو ہیں اسد کیسر، وہ عمران خان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ باہر ہوں گے تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ وہ رزلٹ شاید نہ مل پائیں جو کسی کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے مولانا کی ضرورت ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کی ضرورت ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی اور کی ضرورت ہو، ظاہر ہے۔ تو وہ رزلٹ دلوانے کے لیے یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ اب تو یہ بھی میں سن رہا تھا منصور علی خان صاحب کا ایک ولاگ، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک اور انٹرویو بھی ہو گیا ہے۔ اب انٹرویو کس کا ہوا ہے؟ صداقت عباسی کا، سلیم صافی نے کیا ہے، جیو پہ چلے گا۔ اب آج رات 10 بجے ان کا پروگرام ہوتا ہے سلیم صافی کا، آج چلائیں گے یا کل، 2 دن ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو وہ انٹرویو اور وہ منصور علی خان کا دعویٰ یہ ہے کہ باتیں وہی ہیں جو وہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن ماحول ذرا فرق تھا، ڈیفرنٹ ماحول تھا، ذرا ایزی ماحول میں اپنے کپڑے شپڑے پہن کے آئے تھے، خود گاڑی پہ چل کے آئے تھے، اور کمرے میں صرف میڈیا کی یعنی جیو کی جو پروگرام کی ٹیم تھی صرف وہی تھی۔ تو بہرحال اب یہ چیزیں آپ کو تیزی میں نظر آئے گی، اور جو سلیم صافی نے انٹرویو کیا اس میں کافی ساری لیتھل چیزیں اگینسٹ عمران خان سامنے آ سکتی ہیں۔ تو خان صاحب تو میں نے پہلے بھی آپ کو ولاگ میں گزارش کی تھی نا کہ وہ تو مائنس ہو چکے ہوں گے۔ اب عالم یہ ہے کہ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے
بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل ملنے نہیں گئی. ہو سکتا ہے وہ حساب کتاب کرتی ہیں، جادو ٹونا کرتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کسی نے روک دیا ہو، جس طرح کسی نے روکا بشرا بی بی کو کہ عمران خان صاحب کو منع کر دیں. عمران خان صاحب کو کسی اور مرشد نے منع کیا کہ آپ نے فوتگی والے گھر نہیں جانا، جہاں تعزیت کے لیے لوگ بیٹھے ہوں وہاں پہ آپ نے نہیں جانا. آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں جب یہ ہزارہ کمیونٹی کی کلنگ ہوئی تھی تو وہ دھرنا دے کے اپنے شہداء لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ جی میں وہاں نہیں جاؤں گا، پہلے لاشیں دفناؤ پھر میں جاؤں گا، میں بلیک میل نہیں ہوں گا ان کے ہاتھوں. وہ اس لیے کہ ان کو ممانعت تھی کہ جی آپ نے میت والے گھر نہیں جانا. اپنے قریبی دوست، یعنی میرا نہیں خیال کہ نئی ملک سے زیادہ، مرحوم سے زیادہ کوئی قریب عمران خان صاحب کے ساتھ کو ہو، بلکہ جو نئی ملک کے عمران خان کو جتنا جانتے ہیں شاید عمران خان خود بھی اپنے آپ کو اتنا نہ جانتے ہو. تو وہ نئی ملک کے انتقال پر بھی عمران خان ان کے گھر نہیں گئے تھے، ان کے اہل خانہ کو بلا کر وزیر اعظم ہاؤس میں تعزیت کی تھی. ساہیوال سانحے کے جو شہداء تھے ان کے لواحقین کو خود بلا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ان کے ساتھ ان سے تعزیت کی تھی، چل کر نہیں گئے تھے. تو اب ہو سکتا ہے جس طرح عمران خان کو منع کیا گیا تھا، اب اس طرح بشرا بی بی کو جنات نے منع کر دیا ہو کہ بھائی، کیونکہ کہتے ہیں بشرا بی بی کے پاس کوئی جنشن ہے، تو انہوں نے منع کر دیا ہو کہ جی آپ اڈیالہ کا سفر آپ کے لیے اب ٹھیک نہیں ہے. سلاخوں کے پیچھے کسی سے ملاقات کرے، یا جو قیدی کسی بڑے سے جیل سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں آ کر اگر بیٹھے ہو تو اس سے ملاقات آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی، یا اس قیدی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. یا پھر بشرا بی بی بقول اسد کھرل کہ عمران خان کو کہہ چکی تھی کہ جی ہمارا اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے، میں نے کوئی آپ سے شادی یہ اپنا کیا کہتے ہیں عدالتوں کی پیشیاں بھگتنے کے لیے اور نیب کی پیشیاں بھگتنے کے لیے کی تھی. میرے بچے بھی رل گئے، میں بھی، سابق خاوند گرفتار ہیں، ان کے متعلق خبریں ہیں کہ جی وہ بھی شاید کوئی انٹرویو دے دیں کسی ٹائم. تو وہ بھی ہو رہا ہے. اب ایک اور انٹرویو کی جب میں نے دیکھا منصور علی خان کے اس پہ تھمبنیل پہ، تو مجھے لگا کہ شاید یہ وہ والا انٹرویو جو ہے ان کا نہ ہو، خاور مانیکا کا، لیکن وہ بھی پائپ لائن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ذرا بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، مسالہ تیار ہو گیا ہوا ہے، ہانڈی چڑھنے والی ہے، چڑھے گی تو پکے گی تو پھر سب کے سامنے پیش کر دی جائے گی. تو بشرا بی بی ملاقات کرنے نہیں جا رہی. پہلے تو یہ تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں الگ الگ ملاقات کرنے جاتی تھیں، اب بشرا بی بی ملاقاتوں کے لیے نہیں جا رہی. اب یہ لاپتہ ہو گئی ہیں، کوئی جنات نے منع کیا ہے، ناراضگی ہے. بشرا بی بی عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی تیاری کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا جی، اب جو خبر ہے نا، جو عمران خان کے لیے ایک بڑی سزا ہے، یہ خبر بہت بڑی سزا. مطلب ایک وزیر اعظم جو ایک جج کو ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہے کہ اس کو گرفتار کرو، سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کو، اور پھر اس کے خلاف ریفرنس، ایک فضول سا ریفرنس دائر کرے، پھر اپنے وزیروں کے ذریعے پریس کانفرنسز کروائے اس کے خلاف، اور کہیں کہ جی اس کو ان کو ہم نے چیف جسٹس نہیں بننے دینا. اب وہ چیف جسٹس بن گئے. اب سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب فریاد لے کر اسی چیف جسٹس کی عدالت میں گئے. سائفر میں ضمانت، عدالت جو خصوصی عدالت ہے اس نے نہیں ضمانت کی منظور. عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ضمانت منظور نہ کی. اب وہ ضمانت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل لے کر چلے گئے سپریم کورٹ. اور اپیل میں کیا کہا گیا ہے کہ جی کسی کو غیر معینہ مدت تک آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، ضمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے شہزاد اکبر تھدے یوں لگا کے بڑے بڑے روزانہ پٹھیاں گلا بازیاں کھاتے ہوتے تھے نا، کہ جی یہ شہباز شریف، آصف زرداری، فریال تالپور، مریم نواز، خورشید شاہ، ان کو ہم نے جیلوں میں اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ تحقیقات شفاف ہو. اگر یہ رہا ہوں گے، باہر ہوں گے، تو ان کی یہ تحقیقات پر اثر انداز ہوں گے، تفتیش پر اثر انداز ہوں گے. پھر یہ کہ ان کے نام ECL پر ڈال دیے گئے تھے. ان کی آزادی مکمل بڑے سے جیل میں، جو یا تو جیل میں تھے یا پاکستان نام کے ملک کے بڑے سے قید میں تھے، وہ سارے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی.
بیماروں کو ہسپتال جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو لمبے عرصے تک، غیر معنی مدت تک آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، اور خود بار بار لوگوں کو گرفتار کرواتے تھے فون کر کے۔ اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین دہانی کرواتے ہیں، کس کو؟ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں نا، سپریم کورٹ میں پٹیشن گئی ہے، یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ ضمانت ملنے کے بعد مفرور نہیں ہوں گے عمران خان، اور عدالت کی تسلی کے لیے معقول ضمانت دینے کو تیار ہیں، اور یہ بھی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ استغاثہ کے گواہان کے ساتھ جال سازی نہیں کریں۔ یہ وہی خدشہ یہی تھا نا کہ خود اسی گراؤنڈ پر اپنے مخالفین کو جیلوں میں رکھتے تھے نا، اسی گراؤنڈ پر کہ یہ ٹیمپرنگ کریں گے، ثبوت مٹا دیں گے، گواہوں کو ڈرائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، خان صاحب کہہ رہے ہیں، ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ جو ہے وہ ضمانت خارج ہونے کی وجہ نہ بنے۔ اب یہ سزا ہے نا ایک بہت بڑی کہ آپ نے ان کو جج نہیں مانا تھا، اب آپ ان کے سامنے کھڑے ہوئے، اب انہوں نے الیکشن کی تاریخ دلوا دی ہے تو جے جے کار ہو رہی ہے جناب، اسی کی جس کو ہتھکڑیاں لگوانے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ اس سے بڑی سزا، مطلب الفاظ تو کچھ اور ہیں لیکن اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ خان صاحب نے جو حرکت کی وہ گلے پڑی، وہ پراپر وہ ٹوڈی کھورا جو سعید چودھری صاحب کہتے ہوتے، ٹوڈی کھورا، وہاں تک کی صورت نوبت آ گئی ہوئی ان کی، ملنے والا کوئی نہیں ہے، پارٹی پاس نہیں ہے، مطلب اب تو یہ غیر عمران شفقت کی خبر ٹھیک ہے تو اہلیہ ملنے ملاقات کرنے نہیں آتی، ورنہ انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھے پورا ہفتہ ملاقات کرنے دی جائے۔ اچھا اب جو معاملہ دوسرا ہے وہ بڑا سنگین ہے، وہ ہے پرویز مشرف صاحب والا۔ خبر قیوم صدیقی صاحب نے، میں نے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر دیکھی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو مشرف، کیونکہ مشرف کے خلاف حکومت نے، اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت نے، وزارت داخلہ نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر پر 3 نومبر کو، جو انہوں نے آئین توڑا تھا، اور اس میں ان کو گرفتار تو نہیں ہونے دیا گیا تھا، لیکن جو اسپیشل کورٹ بنی تھی جسٹس وقار سیٹھ، جسٹس نظر اکبر اور جسٹس شاہد فضل کریم، انہوں نے فیصلہ دیا تھا 2-1 سے، پرویز مشرف کو سزا، آرٹیکل 6 کا مرتکب قرار پائے تھے اور ان کو سزا دے دی تھی۔ تو اس وقت پھر عمران خان کی سرکار نے، عمران خان کے وزیروں نے ججوں کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی، ججوں کو غدار کہا تھا، ججوں کو گالیاں دی تھیں، فواد چودھری، یہ آج کل IPP میں ہیں، فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور دیگر جتنے، شہزاد اکبر، یہ سارے باجماعت پریس کانفرنس کی تھی۔ پھر وہ توہین عدالت کا مقدمہ ان پر کیس چلا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، پھر معافیاں مانگ کر جان چھڑائی تھی۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے وہی کردار ادا کیا جو لاہور ہائی کورٹ کا ہمیشہ رہا ہے، کہ انہوں نے، جناب اپیل آ گئی تھی ان کے پاس، عدالت چیلنج ہو گئی تھی، عدالت ہی چیلنج ہو گئی تھی، تو جس پر جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب، جن کے خلاف اب ریفرنس کی طرف معاملہ جا چکا ہوا ہے، اور آج کل جو چیف جسٹس ہیں جسٹس امیر بھٹی، انہوں نے ہائی کورٹ، مطلب وہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور عدالت ہی ختم کر دی، اڑا دی تھی عدالت، فیصلہ اپنی جگہ موجود تھا، عدالت اڑا دی۔ پرویز مشرف صاحب جلاوطن ہو گئے، باہر بیٹھے، اور وہ ان کو پاکستان نہیں آ سکے زندہ، میت آئی ان کی۔ وقت نے تو ان سے انتقام لیا، لیکن قانون نے جو سزا دی تھی اس پر عمل درآمد نہیں کرنے دیا گیا تھا، تو اس کے خلاف اپیل تھی دائر ہوئی۔ وہ اپیل جو ہے عبدالقیوم صدیقی کے بقول کہ وہ اپیل اب چیف جسٹس صاحب نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اپنا 10 نومبر کو یہ اپیل لگے گی، اور یہ معاملہ اب کھلے گا، نیا کٹا کھلنے جا رہا ہے، اور بہت یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ پرویز مشرف کے اوپر کوئی بات ہوگی صرف، یا آرٹیکل 6 کی جو خلاف ورزی انہوں نے کی تھی، آرٹیکل 6 کے مرتکب قرار پائے تھے، ان کو سزا پر عمل کیوں نہیں ہوا، یہ صرف نہیں ہوگا، عدلیہ کا اپنا کردار اس میں ایکسپوز ہوگا، کس طرح عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کو، جس نے ملک کا آئین توڑا تھا، اس کو بچایا ہائی کورٹ نے، اور اسپیشل کورٹ جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل تھی، اس کو اڑا دیا، اس کو ختم کر دیا کہ عدالت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔
لیکن وقت نے تو سزا دی مشرف صاحب کو، وقت انتقام لیتا ہے، وقت نہیں چھوڑتا. لیکن اب قانون جو ہے وہ پرویز مشرف کے جانے کے بعد متحرک ہو رہا ہے، اور دنیا میں ایسا ہوا ہے، ڈکٹیٹروں کو، آمروں کو ان کے مرنے کے بعد سزائیں سنائی گئی ہیں اور ان سزاؤں پر عمل بھی کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.